تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پانی پلاؤ. جو گئے تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پانی پلاؤ، اور اس صراحی سے پانی پلانا جو ہم دوسری مرتبہ حج پر گئے تھے نا، تو وہ جو لائے تھے اس وقت، جو صراحی لائے تھے نا، اس سے پانی پلانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، رمضان کے اندر، روزے کی حالت کے اندر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا بھی بیان ہوا، جن سے نہیں ٹوٹتا ان کا بیان ہوا. اب ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی روزہ تو ٹوٹتا تو نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، ثواب نہیں ہوتا. بھوکا رہنے کا کیا فائدہ؟ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، پیاس بھی برداشت کی، لیکن ثواب نہیں ملا. پھر کیا فائدہ ہوا؟ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے جھوٹ بولنا. روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، چغل خوری کر رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹی شہادت دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، بد نظری کر رہا ہے. بازار میں جا رہا ہے، عورتوں کو گھور رہا ہے. روزے کا کیا فائدہ بھائی؟ روزہ کیا ہے اصل میں؟ لعلکم تتقون ہے اصل میں. اللہ کہہ رہے ہیں روزے کا مقصد میں نے یہ رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. پرہیزگاری، جب پرہیزگاری نہیں آئے گی، تقوی نہیں آئے گا، ڈر نہیں آئے گا اللہ کا، تو کیا یہ آنکھ اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ بد نظری کی جائے؟ نہیں. آنکھ اس لیے اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کیا جائے. بد نظری نہیں کرنی. بد نظری کرنے سے روزہ مکروہ. اگر جب بھی اس طرح کا موقع آ جائے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، نیچا کر لیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں. غیبت نہ سنیں، نہ کریں. نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے حکم کی وجہ سے اپنی نظروں کو نیچا کر رہا ہے. اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ گناہوں سے، ایسے گناہوں سے بچنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرماتے. ایمان پر موت آتی ہے، ایمان پر. یہ ایسا ایک عمل ہے. تو روزے کے اندر ان چیزوں کو کرنا یہ مکروہ ہے. یا ٹی وی دیکھتے رہنا، یا فوش چیزیں دیکھنا موبائل پر روزے کی حالت میں. چلو بھائی روزہ لگ رہا ہے، روزہ جو ہے نا وہ کاٹنے کے لیے روزے کا وقت گزر جائے، بری فلمیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یعنی بھوکے تو رہے لیکن ثواب نہیں ملا. تو بھی ایسے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ کہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر بھی ڈالیں اور ثواب نہیں مل رہا. اسی طرح فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. یعنی ان کے اندر ریا ہے، ریا، دکھلاوا کر رہے ہیں. رات کو عبادت کی اور دن کو کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھی میں نے اتنے نفل پڑھے رات کو، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جیسے ایک آدمی کسی کے پاس گئے اور جو ہے نا وہاں پر جا کر بیٹھے، تو جن بزرگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پانی پلاؤ. جو گئے تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. تو جو میزبان تھے
انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پانی پلاؤ، اور اس صراحی سے پانی پلانا جو ہم دوسری مرتبہ حج پر گئے تھے نا، تو وہ جو لائے تھے اس وقت جو صراحی لائے تھے نا، اس سے پانی پلانا۔ تو وہ جو مہمان آئے تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، تو لوگ فرمانے لگے کہ بھئی آپ نے ایک جملے کے اندر اپنے دونوں حجوں کو ضائع کر دیا۔ تو بعض اوقات انسان باتوں باتوں میں کہتا بھی میں رات کو اٹھا، پھر میں نے جو ہے نا وہ وضو کیا، اور پھر میں نے جو ہے نا وہ تہجد پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے کام شروع کر دیے۔ تو رات کی نماز تو چھپانے کی ہے، وہ تو اللہ نے رکھی اسی وقت، چھپے وقت کے اندر، رات کے لباس وجعلنا اللیل لباسا۔ اللہ نے رات کی تہجد کی نماز کب رکھی ہے بھائی؟ کہ اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، رات کا وقت ہوتا ہے، سب سوئے ہیں، چوری کی نماز ہے یہ، چوری کی۔ تو اس کو ہم جب فاش کریں گے، اس کو بتائیں گے، تو پھر ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں، عبادت کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو میں نے بتلائیں، جھوٹ، غیبت، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، اور جو ہے نا فحش فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ سب چیزیں روزے کے اندر مکروہ ہیں۔ روزے دار کو ان سے بچنا چاہیے، اس کے جگہ بجائے تلاوت قرآن کے اندر، اور جو ہے نا وہ ذکر کے اندر اور نوافل کے اندر اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔